اسلام کے نام پر ہزاروں شہید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ حضرت سمیہ ان کو 2 لخت کر دیا گیا، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی، اور ادھر بدر کے میدان میں اتنے صحابہ شہید ہو گئے، احد کے میدان میں صحابہ شہید ہو گئے، حنین میں صحابہ شہید ہو گئے، تبوک میں شہید ہو گئے، اور اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اتنے سارے ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے۔ آج بھی مدینہ کے اندر 10,000 صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ اتنے صحابہ دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے۔ اگر ماتم کرنے کی اجازت ہوتی تو اس پر ماتم کیا جاتا، اور پھر ماتم کی اگر اجازت ہوتی تو پھر کس کس شہید پر انسان ماتم کرتا۔ آج تو مجھے نبی کے مسلح پر شہید ہونے والا عمر فاروق بھی نظر آتا ہے، آج مجھے مدینہ میں شہید ہونے والا مظلوم مدینہ حضرت عثمان بھی نظر آتا ہے، آج مجھے کوفہ کی مسجد میں شہید ہونے والا علی المرتضیٰ بھی نظر آتا ہے۔ اسلام کی بہت ساری قربانیاں ہیں، اسلام پر صحابہ کی جان لگی ہے، اور پھر اس کے بعد کتنے سارے علماء بزرگوں کی قربانیاں لگی ہے، بزرگ شہید ہوئے، علماء شہید ہوئے۔ آج علامہ حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر علامہ علی شیر حیدری شہید تک، اور پھر مولانا عبد الغفور ندیم شہید، اور کراچی کے ہزاروں شہداء، یہ ساری قربانیاں سارے شہداء ہیں جس کا اسلام کے لیے، اسلام پر انہوں نے اپنا خون بہایا ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے، صحابہ کے دفاع کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اگر غم کرنے کی اجازت ہوتی تو ان شہداء پر غم کیا جاتا، اور پھر کس کس پر غم کیا جاتا؟ کیا انسان ہر وقت سوگ میں بیٹھا رہتا؟ کیا ہر وقت انسان جو ہے سینے پیٹتا رہتا اور انسان کا کوئی مقصد نہیں تھا؟ اور سب سے بڑا غم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات دنیا سے رحلت ربیع الاول کے مہینے میں ہوتی ہے، اس سے بڑا غم بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ صحابہ بے چین ہو گئے، صحابہ بے ہوش ہو گئے، صحابہ نڈھال ہو گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت کی خبر ان کو پہنچی ہے، ان کو دنیا تاریک نظر آنے لگ گئی، اتنا صحابہ روئے ہیں، اتنا صحابہ بے ہوشی کے عالم میں آگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن رسول تھے، اذان دیتے تھے، نبی سامنے ہوتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے، نبی کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے تھے، اور وہ مؤذن رسول حضرت بلال مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ آج نبی دنیا میں نہیں رہا، میں جب اذان دیتا تھا نبی کی طرف اشارہ کرتا تھا، آج میں اذان دوں گا نبی سامنے نظر نہیں آئے گا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میرا کیا حال ہوگا، اس لیے میں اذان نہیں دیتا۔ حضرت بلال تو مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس سے بڑا غم بھی کسی کا ہو سکتا ہے؟ غم منانے کی اجازت ہوتی تو نبی کے رحلت پر غم منایا جاتا، نبی کی رحلت پر کہا جاتا کہ غم مناؤ۔ اس لیے اسلام ایک حد بتاتا ہے،